بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ الجائزہ، بخشش و مغفرت اور رب کی رضا کا پروانہ۔ ماہ سیام رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس ایام کے اختتام پر آنے والی رات لیلۃ الجائزہ یعنی شب عید الفطر، جو کہ چاند راتوں کے نام سے معروف ہے، خصوصی برکتوں، رحمتوں، بخشش و مغفرت اور نہایت فضیلت کی حامل ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام راتوں سے زیادہ سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر یہ کم نصیبی کی بات ہے کہ لوگ عموماً اس سے غافل رہتے ہیں اور یوں اس عظیم رات کی فیوز و برکات سے محروم رہتے ہوئے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس رات یعنی شب عید کو لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے پکارا گیا ہے، جس میں ایمان و احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی سعادتیں اور خوشخبریاں ہیں کہ جو اس ماہ مبارک میں اپنی عبادات اور روزوں سے اس ماہ مقدس کی برکات اور فضائل سے فیضیاب ہوئے، اللہ کی رحمت اور مغفرت کو اپنے لیے برحق بنایا، جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کیا اور یوں اللہ تعالیٰ کی تجلیات، انوارات اور انعامات کے حقدار ٹھہرے۔ لیلۃ الجائزہ پر فرشتوں میں بھی خوشی کی دھوم مچی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرما کر دریافت فرماتا ہے، اس مزدور کی اجرت کیا ہے؟ جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اسے پوری جزا اور اجرت ملنی چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کو اجرت دے دی، یعنی روزے داروں کو بخشش دیا۔ احادیث مبارکہ میں بھی شب عید لیلۃ الجائزہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، یہ کہ ان کے روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ کہ ان کے روزے دار کے لیے مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق کو تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر میری طرف آئیں۔ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ مسند احمد، بزار، بہقی۔ لیلۃ الجائزہ شب عید الفطر کی رات خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص ثواب کی نیت یقین کر کے دونوں عیدوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جاگے اور عبادت میں مشغول ہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے، یعنی فتنہ و فساد کے وقت اور قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک دن میں یہ محفوظ رہے گا۔ ابن ماجہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگا، اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ وہ 5 راتیں یہ ہیں: لیلۃ الترویہ 8 ذوالحجہ کی رات، 2 لیلۃ العرفہ 9 ذوالحجہ کی رات، 3 لیلۃ النحر 10 ذوالحج عید الاضحیٰ کی رات، 4 لیلۃ الجائزہ عید الفطر کی رات، 5 شب برات 15ویں شعبان کی رات۔ ترغیب و ترہیب۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے اسلاف رحمۃ اللہ علیہ ان راتوں کی قدر فرماتے اور اس میں عبادت، ذکر و اذکار اور دعا و مناجات کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ فقہا نے بھی عیدین کی راتوں میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما سبت بالسنا میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں، ایک شب جمعہ، شب عید الفطر، شب عید الاضحیٰ، رجب کی پہلی شب، شعبان کی 15ویں شب۔ لیلۃ الجائزہ رب العزت کی خصوصی فضل و کرم کی بڑی عظمت و فضیلت والی رات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کو ایک خصوصی تحفہ ہے، جس کی اس کے بندوں مسلمانوں کو بے حد قدر کرنی چاہیے، اور اس مبارک شب کے قیمتی اور بابرکت لمحات کو خرافات میں ضائع کرنے کے بجائے توبہ و مناجات، اللہ کے ذکر و اذکار، نوافل اور دعاؤں میں بسر کیا جائے۔ عموماً لوگ اس رات میں شب بیداری کر کے عبادات کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، جو بڑی محرومی کی علامت ہے، بلکہ اس رات کو سیر و تفریح، ہوٹلوں میں کھانے پینے، گانے سننے اور بازاروں میں خریداریوں کی نظر کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض تاجر کاروبار میں اس قدر مشغول رہتے ہیں کہ نماز عید تک نکل جاتی ہے۔ لہذا پوری کوشش کریں کہ یہ مبارک رات کسی قیمت خرافات کی نظر ہو کر ضائع نہ ہونے پائے۔ ہم نے مہینے بھر رب کریم کے ساتھ جو تعلق استوار کرنے کی صحیح جد و جہد کی، اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی، بخشش، مغفرت اور جہنم سے آزادی کے پروانے حاصل کرنے میں مصروف کریں۔ اللہ حافظ۔